تحریم کی آیت نمبر 8۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جہنم وبئس المصیر۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ سے پکی سچی توبہ۔ عسى ربکم ان یکفر عنکم، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہاری برائیوں کو مٹا دے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کرے ایسے باغات میں جن کے سامنے نہریں چل رہی ہوں گی۔ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اس دن جس دن اللہ نہیں رسوا کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نہ ہی ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا ایک نور ہوگا جو چل رہا ہوگا ان کے سامنے۔ وبایمانہم، اور ان کے دائیں طرف۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے پروردگار ہمارے اس نور کو مکمل کر دے۔ واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے۔ انک علی کل شیء قدیر، کوئی شک نہیں کہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے پیارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کرے کافروں سے اور منافقوں سے۔ واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کرے۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس سورۃ تحریم کا دوسرا اور آخری رکوع شروع ہو گئے۔ اس رکوع کے آغاز میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو پکی سچی توبہ کرنے کا حکم دیا۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں ازواج مطہرات کے لیے خاص طور پر اللہ پاک نے توبہ کا حکم دیا تھا۔ اسی مناسبت سے اس آیت مبارکہ میں عام ایمان والوں کو بھی توبہ کا حکم دیا جا رہا ہے۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے اس سے پہلی آیات میں اللہ پاک نے اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھرانے کو بھی
جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دیا تھا۔ جہنم کی آگ سے بچنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان کوئی گناہ کرے ہی نہ۔ ایسا تو صرف انبیاء علیہ السلام وہ معصوم ہیں جن سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، یا پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین محفوظ اور معیار حق ہیں کہ جن سے اگر کوئی لغزش کوئی بھول ہوئی بھی ہے تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے اور وہ محفوظ ہیں۔ انبیاء کے بعد اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کے بعد باقی انسانیت گناہ ضرور کرے گی اور ہو جائے گے گناہ۔ تو اب جہنم کی آگ سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ ایک ہی راستہ بچتا ہے اور وہ راستہ ہے توبہ کا راستہ۔ اس لیے اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا، فرمایا اے ایمان والو توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ سے توبہ کرو اور ایسی توبہ کرو کہ جو پکی سچی توبہ ہو۔ نصوح نصح ینصح نصحن سے مشتق ہو تو اس کا معنی ہے خالص، ایسی توبہ جس کے اندر ریا نہ ہو، نمود نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو اور اس توبہ کو توڑا نہ جائے، خالص توبہ ہو۔ اور اگر یہ نصح ینصح نصاحتاً سے مشتق ہے تو نصاحت کا معنی ہوتا ہے پھٹے ہوئے کپڑے کو سینا۔ کہیں سے کپڑا پھٹ جائے تو اس کو سلائی کرنے کو نصاحت کہا جاتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ نیکی کا وہ کپڑا جو کسی گناہ کی وجہ سے پھٹ گیا ہے، اب اس کو توبہ کے ذریعے سے سلائی کر لو، اس کو جوڑ لو۔ توبہ میرے عزیز دوستو بہت اونچا عمل ہے، بہت بڑھیا عمل ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر توبہ کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین ایمان والوں کی صفات میں پہلی صفت سورۃ توبہ میں جو اللہ پاک نے بیان فرمائی، اس میں پہلی صفت ہی التائبون بیان فرمائی، التائبون العابدون، توبہ کرنے والے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں توبہ کی شان اور عظمت کتنی بڑی بیان فرمائی، فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یعنی توبہ کر لی تو گناہ بالکل صاف ہو گیا، معاف ہو گیا، اب وہ اس کے ذمے کچھ بھی نہیں رہا۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، فرمایا سارے آدم کے بچے یعنی سارے ہی انسان خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، ہر انسان سے خطا ہو جاتی ہے، لیکن فرمایا بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو زندگی میں یہ معمول بنا لے، دن بھر روزانہ اللہ رب العالمین سے بار بار توبہ کی جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ توبہ کس چیز کو کہتے ہیں، اور پھر توبۃ النصوح کس چیز کو کہتے ہیں؟ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ التوبۃ الندم، توبہ شرمندگی کا نام ہے، شرمسار ہو جانا، کوئی غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، نافرمانی ہو گئی، بھول ہو گئی تو دل میں ایک ہوک اٹھے، اندر سے ایک آواز آئے کہ اف اللہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، شرمندہ ہو جائے بندہ، نادم ہو جائے۔
ہمارے شہر کے عظیم بزرگ حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمت واسعہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، توبہ کو سمجھانے کے لیے، ندامت کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کوئی شخص اپنے جوان بچے کو، جوان بیٹے کو ساتھ لے کر شکار کے لیے جائے اور کسی شکار کو دیکھ کر بندوق کا، رائفل کا تاک کر نشانہ اس کی طرف کر کے ٹریگر دبائے، گولی چلائے، اور جب آنکھ کھول کے دیکھے تو وہ گولی شکار کو لگنے کی بجائے جوان بیٹے کے سینے میں پار ہو گئی ہو اور وہ خون میں پڑا سامنے تڑپ رہا ہو، اب اس باپ کے دل سے جو ہائے نکلے گی، ہائے یہ میں نے کیا کر دیا، فرمایا اس ہائے کا نام ہے توبہ، یہ ہے شرمندگی، کہ گناہ کے بعد ایسی ہائے نکلے کہ ہائے اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، ہائے اللہ یہ میں نے کیا غلطی کر دی۔ یہ ہے ندامت، یہ ہے شرمندگی۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ مختلف بزرگوں سے علماء نے سوال کیے، ان کے شاگردوں نے سوال کیے کہ توبۃ النصوح کسے کہا جاتا ہے؟ قرآن کریم میں یہ جو آیا کہ ایسی توبہ کرو کہ توبۃ النصوحہ، توبہ نصوح بن جائے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ سوال ہوا کہ توبۃ النصوح کس کو کہتے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ایسی توبہ جس کے اندر 6 صفات پائی جائیں، جس توبہ کے اندر 6 صفات پائی جائیں اس توبہ کو کہتے ہیں توبۃ النصوح۔ فرمایا سب سے پہلے تو ندامت ہو، شرمندگی ہو، جو غلطی ہوئی، جو گناہ ہوا، نماز رہ گئی، زکوٰۃ رہ گئی، روزہ رہ گیا، کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، کسی کی حق تلفی کر دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، جو بھی غلطی ہوئی سب سے پہلے اس پہ شرمندگی ہو، ندامت ہو۔ دوسری چیز یہ کہ اس کی تلافی کی جائے، مثلا نماز رہ گئی ہے تو نمازیں مکمل کی جائیں، قضا ہو گئی ہے تو ان کو قضا کیا جائے، روزہ رہ گیا اس کو روزے کو مکمل کیا جائے، اس کی قضا کی جائے، زکوٰۃ رہ گئی ہے حساب کر کے اس کی زکوٰۃ دی جائے۔ اسی طرح کسی انسان کا مال دبا لیا ہے، کسی کی زمین دبا لی ہے، اس کا حق اس کو واپس کر دیا جائے۔ یہ تو ہے تلافی۔ تو پہلی چیز ہے ندامت، اور دوسری چیز ہے تلافی، اور تیسری چیز ہے حق کی ادائیگی، یعنی کسی انسان کا مال چھین لیا، اس کو اس کا مال ادا کر دو، رشوت لے لی اس کو واپس کر دو، کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے ڈکیتی کر لی، چوری کر لی، اس کی چیز اس کو واپس کر دو، یہ توبہ کی تیسری صفت ہے۔ اور چوتھی صفت حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے کہ کسی کے ساتھ زبانی زیادتی کی ہے یا ہاتھ سے ظلم کیا ہے تو اس سے معافی مانگ لو، یا اس سے کہو کہ بھئی اپنا انتقام لے لو۔ اصل کسی کو مارا ہے تو اس کو کہو کہ بھئی یا مجھے بھی مار دو یا مجھے معاف کر دو، کسی کو برا بھلا کہا ہے تو اس کو کہو کہ مجھے بھی یہی الفاظ کہہ دو یا مجھے معاف کر دو۔ تو یعنی جس کا گناہ کیا ہے دنیا کے اندر اس سے بھی معافی مانگ لی جائے، یا اس کو کہا جائے کہ بھئی مجھ سے انتقام لے۔ اور پانچویں چیز حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے پکی توبہ کی نشانی ہے کہ پختہ عزم کریں کہ آئندہ اس گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں، پکا عزم کریں۔ لیکن ظاہر انسان پکا عزم کر بھی لیتا ہے پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے، اب بھی پریشان نہ ہو، دوبارہ اسی طرح صفات کے ساتھ توبہ کر لے۔ 1000 دفعہ بھی توبہ توڑی ہو تو پھر بھی انسان توبہ کر دے، اللہ پھر بھی قبول فرمائے۔ اس لیے شیطان پریشان کرتا ہے کہ یار تو اتنی دفعہ توبہ کی تھی پھر توڑ دینا، کوئی نہیں، نہیں تیری توبہ قبول، ایسی بات نہیں۔
حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض کہ 1000 دفعہ بھی توبہ توڑی ہو تو پھر بھی باز آ جاؤ، اللہ پھر بھی معاف کر دے۔ تو 5ویں چیز یہ کہ پختہ عزم ہو کہ آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤ۔ اور 6ٹھی چیز فرمائی یہ کہ جس طرح پہلے اپنے آپ کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اسی طرح اب اپنے آپ کو کھینچ کے نیکی کی طرف لے کے جائے، نیک اعمال کرتے ہوئے دیکھے۔ غلطی ہو گئی ہے، اب توبہ کے نفل پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو اس پہ کھینچ کے لائے، صدقہ خیرات کی طرف کھینچ کے اپنے آپ کو لائے، روزہ رکھنے کی طرف اپنے آپ کو کھینچ کے لائے۔ یہ فرمایا توبہ کی تکمیل ہے۔ تو یہ 6 صفات جس شخص کے اندر پائی جائیں، اس کو کہا جائے گا اس نے گویا توبۃ النصوح کی، پکی توبہ کی۔ یہ توبۃ النصوح صرف خالص اور پکی توبہ کا نام ہے۔ یہاں بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ نصوح نام کا کوئی آدمی تھا جو بادشاہ کا ملازم تھا، اس کا کوئی قصہ ہے، اس نے پکی توبہ کی۔ یہ قصہ جو ہے توبہ کو سمجھانے کے لیے تو بیان کیا جا سکتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قصے کو لکھا ہے مثنوی میں، لیکن قرآن پاک کی تفسیر نہیں ہے۔ نصوح کسی شخص کا نام نہیں کہ جس کو ہم کہیں کہ اس جیسی توبہ کرو، تفسیر میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اس نے ایک غلطی سے توبہ کی تھی، اس کو مثال کے طور پہ سمجھایا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں کہ توبہ کرو، پکی اور سچی توبہ کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ 2 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ کہ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا۔ یہاں میرے عزیز دوستوں قرآن کریم کے الفاظ پہ غور کریں تو عسیٰ کا لفظ لا کر اللہ پاک نے اس طرف اشارہ کر دیا کہ توبہ کرنے والا بھی اپنا حق نہ سمجھے، توبہ کرنے والا بھی یہ نہ سمجھے کہ میرا اللہ کے ذمے کوئی حق ہو گیا ہے۔ اللہ کے ذمے کسی کا کوئی حق نہیں۔ وہاں تو یہ ہے، حدیث پاک میں جیسا کہ آتا ہے کہ قیامت کے دن جب کسی بھی آدمی کو بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جائے گا تو اس کے 3 رجسٹر پیش کیے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ جس کا حساب کرنا ہوگا اللہ پاک اس کے 3 رجسٹر پیش کریں گے، فرشتوں سے کہیں گے اس کے 3 رجسٹر لاؤ۔ ایک رجسٹر میں نیکیاں لکھی ہوئی ہوں گی، ایک رجسٹر کے اندر گناہ لکھے ہوئے ہوں گے، اور ایک رجسٹر میں اللہ کی نعمتیں لکھی ہوئی ہوں گی جو دنیا میں ہم نے استعمال کی، سانس کی نعمت سے لے کر پانی کی نعمت تک اور کھانے کی نعمت سے لے کر عیش و عشرت تک ساری نعمتیں اللہ نے جو ہمیں دی ہے اور دے رہے ہیں، یہ بھی اس رجسٹر میں درج ہو۔ اب اللہ رب العالمین جب کسی کا حساب کرنے پہ آئیں گے تو بتاؤ ساری زندگی کی نیکیاں اللہ کی ایک نعمت کا مقابلہ بھی کر سکتی؟ ایک نعمت اللہ صرف ایک گلاس پانی کے مقابلے میں کہے نیکیاں اپنی دے دو تو ساری نیکیاں ہوا ہو جائیں۔ اس لیے کسی بھی انسان کو اپنے اعمال پہ ناز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم توبہ کرو، تم صحیح زندگی گزارو، صحیح لائن پہ آ جاؤ، پھر بھی امید ہے، لازمی نہیں ہے، اللہ کے ذمے نہیں ہے، امید ضرور کی جا سکتی ہے کہ تمہارا پروردگار تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ، اور دوسرا فائدہ کیا ہے وہ بھی امید کے ساتھ، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وہ تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے سامنے نہریں چل رہی ہوں، جیسا کہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ کوئی شخص بھی اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں جس کو بھی داخلہ ملے گا وہ رحمان کے فضل سے ملے گا، فضل خداوندی سے ملے گا۔
اللہ رب العالمین کا فضل اور کرم ہوگا تو اس کو جنت میں داخلہ ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے بھی، لیکن مجھ سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ مجھ پہ فضل ضرور ہوگا، اس لیے کوئی اور انسان اپنے آپ کو پکا جنتی نہ سمجھے، اعمال کرتا رہے، توبہ کرتا رہے، توبۃ نصوح کرتا رہے، لیکن امید رکھے، یقین نہ رکھے۔ اللہ کی رحمت سے امید ضرور ہو کہ مجھے اللہ معاف کر دے گا۔ یقین ہونے کا مطلب کیا؟ یقین ہونے کا مطلب یہ کہ بے خوف نہ ہو جائے، بے فکر نہ ہو جائے کہ ہاں یعنی میں تو پکا جنتی ہوں جی، ایسا نہ ہو جائے۔ ڈرتا رہے اور امید بھرا یقین رکھتا رہے کہ انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے ضرور بخش دے گا اور ضرور مجھے جنت میں داخل کرے گا، تاکہ کوئی بندہ اپنے آپ کو گارنٹی شدہ جنتی نہ سمجھے اور دوسروں کو پکا ٹھکا جہنمی نہ سمجھے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں عسیٰ، امید رکھو، توبہ کرنے پہ اللہ تمہیں معاف بھی کر دے گا اور تمہیں جنت میں بھی داخل کرے گا۔ فرمایا وہ دن کون سا دن ہوگا؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ اپنے نبی کو علیہ السلام اور نبی کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا، ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ اگر دنیا میں انسان ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی گزارے اور اس کے باوجود اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہے، بے خوف نہ ہو، بالکل معمول نہ سمجھے اپنے آپ کو، تو فرمایا کہ اللہ ایسے بندے کو اس دن رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اور اس دن فرمایا ان کی صورتحال کیا ہوگی کہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ایک نور ہوگا، ایک روشنی ہوگی جو ان ایمان والوں کے آگے اور ان کے دائیں طرف چل رہی ہوگی۔ سورۃ الحدید جو پچھلے پارے کے آخر میں سورت آئی تھی، اس میں بھی ایسے ہی نور کا ذکر تھا کہ پل صراط پہ جب ایمان والے پہنچیں گے تو وہاں گپ اندھیرا ہوگا اور وہاں ایمان والوں کو اپنے ایمان اور اعمال کے بقدر روشنی ملے گی۔ وہ منافق وہاں کہیں گے کہ ذرا ٹھہرو، ہمیں بھی اپنی روشنی میں ساتھ لے جاؤ، تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ روشنی تو پیچھے ملتی۔ وہ پیچھے دیکھیں گے تو درمیان میں دیوار حائل کر دی جائے گی، آگے جنت ہوگی، پیچھے جہنم ہوگی۔ تو یہ نور ہے جو ایمان والوں کے آگے اور دائیں طرف چل رہا ہوگا، اور ہر ایک کی روشنی اس کے ایمان اور اعمال کے بقدر ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے محبوب جی قیامت کے دن ہزاروں نہیں لاکھوں، 1,00,000 کم بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی امتیں ہوں گی، آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میرے امتی ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو 4 علامات سے پہچانوں۔ ایک علامت تو فرمایا کہ ان کے وضو کے اعضاء چمکیں، ان کے وضو کے اعضاء وہ چمکدار ہوں گے، ہاتھ چمک رہے ہوں گے، پاؤں چمک رہے ہوں گے، چہرے چمک رہے ہوں گے، وضو کے اعضاء کی چمک سے میں ان کو پہچانا۔ دوسرا فرمایا کہ ان کے دائیں اور آگے نور چل رہا ہوگا، روشنی چل رہی ہوگی، اس سے میں اپنی امت کو پہچانوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں۔ اور تیسرا فرمایا جب میرے امتی ہوں گے ان کے پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان ہوں گے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیوں میں سجدوں کے نشانات ہوں گے۔ یہ 3 چیزیں، اور ایک چوتھی چیز فرمایا کہ میری امت کے لوگ ان کے اعضاء، جسم کے اعضاء، نماز کے سجدوں کے اعضاء وہ چمک رہے ہوں گے جن سے میں اپنی امت کو پہچانوں۔
فرمایا کہ ان کے سامنے اور دائیں طرف نور دوڑ رہا ہوگا جس سے مجھے پتہ چلے گا یہ میرے امتی۔ پھر فرمایا ان کی زبانوں پہ یہ الفاظ ہوں گے، کیونکہ کسی کا نور زیادہ کسی کا کم، کسی کے اعمال اچھے زیادہ اچھے کسی کے کم اچھے، اسی حساب سے روشنی ہوگی۔ تو یہ کہہ رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہماری روشنی کو پورا کر دے، ہمارے نور کو اور بڑھا دے، اور وغفر لنا، ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی اللہ ان کو معاف کر دے، انک علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کے فرمایا میرے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کریں، کافروں سے بھی اور منافقوں سے بھی، اور ان پہ سختی کریں۔ علماء نے لکھا ہے کافروں سے جہاد کا طریقہ یہ کہ جو میدان میں آئیں ان کو قتل کریں، اور منافقوں سے جہاد کا طریقہ یہ کہ ان کو قتل نہیں کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کو قتل نہیں کرتے، ہاں ان کی سازشوں اور ان کی مکاریوں چال بازیوں سے بچنے کی ہدایات دیتے تھے۔ آج بھی یہی دو طریقے ہیں، کافروں کے خلاف جہاد ہوگا قتال کی صورت میں، اور منافقوں کے خلاف جہاد ہوگا کہ ان کی سازشوں کے پردے چاک کیے جائیں، ان کی جو ہے مکاریاں ان کو عوام کے سامنے کھولا جائے۔ اور اللہ پاک فرماتے وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان پہ سختی کریں۔ ان پہ سختی کیا ہے کہ ان سے میل ملاقات نہ رکھیں، ان سے تعلقات نہ بنائیں، ان سے محبت کی پینگیں نہ بڑھائیں، ان کے پاس آنا جانا نہ رکھیں۔ آپ اگر آج دیکھنا چاہیں کہ صحیح راستے پہ کون ہے غلط راستے پہ کون ہے، تو آپ اسی بات سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس کی دوستیاں کس کے ساتھ ہیں۔ جن کی دوستیاں یہودیوں کے ساتھ، قادیانیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، مغرب کے ساتھ، وہ کبھی بھی مسلمانوں کے نمائندے نہیں ہو سکتے، اور جن کی دوستیاں ایمان والوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ، ان کو سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ ایمان والوں کے نمائندے، اور جو کافروں کے، یہود و نصارہ کے، قادیانیوں کے نمائندے، ان پہ اللہ کا حکم کہ ان پہ سختی کریں، یعنی ان سے میل ملاقات تعلق نہ رکھے جائیں تاکہ اپنے ایمان کو بچایا جا سکے۔ اللہ پاک فرماتے وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم،